آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ خادم حسین رضوی کی موت ہو گئی۔ خادم حسین رضوی نے پاکستان کو کیا دیا یا اوورآل انسانیت کو کیا دیا؟ خادم حسین رضوی وہ شخص تھا جو کہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس پہ ایٹم بم گرا دو۔ کہتا ہے ایٹم بم باہر کڈو، کتھے ایٹم بم؟ پھر وہ ساتھ ہی ایک بیان میں، چند دن پہلے ہی آنے والے بیان میں، خادم حسین رضوی نے یہ کہا کہ بھائی ایٹم بم نکالو اور فرانسیسی سفیر کو بلاؤ اور اس کے سامنے رکھو اور اسے کہو کہ بھائی یہ دیکھ ایٹم بم ہم نے رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کے لیے ایٹم بم رکھا ہو۔ یعنی خادم حسین رضوی اتنا جاہل آدمی تھا جو کہ اس بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر کوئی محمد کی گستاخی کرے تو اس پہ ایٹم بم چلا دینا چاہیے۔ ویسے ہم اس کی باتوں کو مذاق لیتے ہیں، مگر سوچیں کہ کیا آپ اور میرے جیسے لوگ تو اس کی باتوں کو مذاق لیتے ہیں، تو کیا ہر شخص اس کی باتوں کو مذاق لیتا ہے؟ کیا بہت سے دنیا میں ایسے لوگ نہیں تھے جو واقعی اس کے اس نیریٹو سے ایگری کرتے تھے؟ کسی معاملے میں آپ دیکھ لیں، سلمان تاثیر کو سلمان قادری نے مار دیا تو یہ شخص سلمان تاثیر کو ننگی گالیاں دیتا تھا، اور اس شخص نے ہی ورغلایا تھا ممتاز قادری کو کہ سلمان تاثیر کو مار دو۔ تو ایک لحاظ سے یہ شخص ایک دہشت گرد تھا۔ اب یہ مر گیا تو کچھ لوگ جب مرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ اس جیسے ابھی اور معاشرے میں بہت ہیں۔ اگر یہ زندہ رہتا تو مزید بہت تباہی پھیلاتا، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ اور کیا کیا کرتا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک بینک مینیجر کو مار دیا گیا، اسی کے گارڈ نے اسے مار دیا، وہ بھی بریلوی تھا۔ پھر ایک ٹیچر کو مار دیا گیا صرف اس بات کے اوپر کہ وہ کہتا تھا کہ ہاں بھائی جو فیئر ویل پارٹی ہے اس میں میوزک لگے گا، اور اسٹوڈنٹ نے اس کو چھریاں مار دی۔ سلمان تاثیر کی موت، آسیہ بی بی کا کیس، شہباز بھٹی کی موت، شمع اور شہزاد کا قتل، مشال خان کا قتل، کون سا قتل ہے جس کے اوپر اس نے مبارکبادیں نہ دی ہوں، جس پہ اس نے لوگوں کو یہ نہ کہا ہو کہ جہنم واصل ہو گیا؟ نفرت کا ایک ایسا لاؤڈ سپیکر تھا یہ شخص کہ شاید اتنی غلاظت کسی اور کے منہ سے پاکستان میں کبھی بھی نہیں نکلی۔ تو اب یہ مرا کیسے؟ کہتے ہیں کچھ دن سے بخار تھا۔ تو بھائی اتنا بڑا اجتماع جا کے اسلام آباد میں کرو گے، ادھر لوگوں سے جفیاں ڈالو گے، کوئی ماسک نہیں پہنو گے، کووڈ کو مذاق سمجھو گے۔ کہتے ہیں جی بخار کی وجہ سے مر گیا، 3-4 دن بخار کی وجہ سے۔ وہ بھائی سیدھی طرح بتاؤ کووڈ کی وجہ سے مرا ہے؟ اور جلسے کرو اور جلوس کرو، میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ شخص کووڈ کی وجہ سے مرا ہے۔ کووڈ ہارٹ اٹیک ٹریگر کرتا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کووڈ کی وجہ سے آپ کا بلڈ آکسیجن کیونکہ لنگز میں انفیکشن ہوا ہوتا ہے، بلڈ آکسیجن کیری کرنے کی کیپیبلٹی کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں ہارٹ اٹیک ٹریگر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی کووڈ کی وجہ سے مرا ہے۔ ابھی دیکھیے گا اس کے آس پاس اور بھی لوگ کووڈ کی وجہ سے بیمار ہوں گے۔ پاکستان میں کووڈ اتنا پھیل چکا ہے کہ کووڈ تباہی پھیلا رہا ہے، مگر حکومت ہے وہ ٹیسٹ نہیں کر رہی، اور یہ ایسے بغیرت سارے مولوی اور سیاستدان ہیں کہ یہ پروٹیسٹ اور سارا کچھ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ میں پہلے کہتا تھا کہ کووڈ جو ہے وہ جہالت کا بدلہ لیتا ہے لوگوں سے۔ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے امریکہ میں جہالت کا بدلہ لیا، تو پاکستان میں اس جاہل اعظم سے جہالت کا بدلہ لیا، اس کی جان لے لی۔ بڑا سیکولر وائرس ہے، کسی مذہب کا کوئی لحاظ نہیں کرتا، کسی اللہ کا کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ مر گیا تھا مولوی، مطلب انہوں نے بعد میں افواہ اڑا دی، وہ جی مولوی زندہ ہو گیا۔ میں نے کہا مولوی یسوع مسیح ہے جو زندہ ہو جائے گا؟ کوئی زندہ نہیں ہوگا، فزیکل ریالٹی ہے، مولوی مر گیا، بات ہوگی ختم۔ جیتا رہتا تو پتہ نہیں اور کتنوں کی موت پہ یہ جشن مناتا، اور کتنوں کی موت کو جسٹیفائی کرتا، کتنوں کو مارنے پہ لوگوں کو ورگلاتا۔ پاکستان کو مناٹیز کے لیے جہنم بنانے میں اس شخص کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ پیش تھا، ہر موقع کے اوپر اس نے نفرت اگلی ہے، اس نے لوگوں کے دلوں میں نفرت کے الاؤ جلائے ہیں۔ اس نے جہالت کو اتنا پروان چڑھایا کہ جہالت اب ہر ملک کے ہر بندے کے منہ پہ سر تن سے جدا کا نعرہ لگا ہوا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے بالکل اس بات کو جسٹیفائی کیا کہ کوئی گستاخ رسول کے الزام کی وجہ سے صحیح مرا ہے یا غلط مرا ہے، سب اچھا ہے۔ اس نے لوگوں کو ایک ریبیز، ایک باولا پن، یہ خود میں ایک پینڈیمک تھا، یہ بندہ جہالت کا پینڈیمک تھا یہ۔ تو آج اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو یہ ایک
ریالٹی ہے کہ یہ جو اللہ 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 محمد محمد کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح وبائی بیماریوں سے مریں گے جس طرح یہ لوگوں کو اپنی جہالت کی وبائی بیماری سے مار رہے تھے. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اسے گورنمنٹ نے ٹھکانے لگا دیا ہو. اب آپ کہیں گے کہ جی مولوی کو بھی تو حق ہے بولنے کا سب کچھ کرنے کا, مگر ایک بات یاد رکھیے گا, یہ مولوی کتے جب اسلام کے نام پہ بھونکنا شروع کرتے ہیں کسی میڈیا پہ بیٹھ کے آپ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے, آپ ان کا کاؤنٹر نیریٹو ان کا نہیں دے سکتے. ہم جیسے لوگوں کو چھپ کے بات کرنی پڑتی ہے. اور پاکستان میں کسی اخبار میں, کسی ٹی وی اسٹیشن میں کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ ان کی بات کا جواب دے سکے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملے کا بھونکنا فری سپیچ ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ملے کے خلاف بھی کسی کو بھونکنے کی اجازت ہونی چاہیے نا, وہ تو ہے نہیں ہے. تو پھر اگر گورنمنٹ نے مروایا تو پھر گورنمنٹ کو یہی کام کرنے پڑتے ہیں. مگر میرا اندیشہ یہی ہے کہ یہ کووڈ سے مرا ہے, اور اس کے آس پاس جتنے بھی تھے, جتنے اس کا منہ ہاتھ چومتے تھے, جتنے اس کے پاؤں پکڑتے تھے, سب کے سب اپنے اپنے ٹیسٹ کروائیں, کیونکہ یہ تو مر گیا, ہو سکتا ہے اگلی باری آپ کی ہو. اس لیے اس بار اسلامی جہالت کو چھوڑ کے ذرا جا کے PCR اپنا ٹیسٹ کروائیں, اور اگر آپ کو دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی لینی شروع کریں, اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں, ورنہ آپ بھی اسی کی موت مارے جائیں گے. تو کیا ہوا, کیا اس کی موت کی مذمت کرنی چاہیے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی موت کی بات نہیں کر رہے, ہر ایک نے مرنا ہوتا ہے, ہم اس کی زندگی کی بات کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں اپنی کیا لیگیسی چھوڑ کے گیا, یہ پاکستان میں ایک جہالت کا دریا بہا کے گیا, یہ تعفن پھیلا کے گیا, ہر طرف نفرت پھیلا کے گیا. اور نفرت سے آج تک کون سا مسئلہ دنیا کا حل ہوا ہے؟ نفرت سے دنیا کا کوئی ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. اور اسلامی نفرت, اسلام تو ویسے ہی نفرت کو جسٹیفائی کرتا ہے, اور اوپر سے ایسے باولے کتے جب کھلے پھر رہے ہوں تو پھر کیا کچھ نہیں ہوتا. یہ مولوی خود میں ایک پینڈیمک تھا, یہ سائنس کو ڈینائی کرنے والے, یہ نفرتوں کو پھیلانے والے, یہ کہنے والے ہمارا اللہ ہمیں بچا لے گا, رسول ہمیں بچائے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا, مر گئے وائرس سے. ہم بھی مر سکتے ہیں, مگر ہمیں پتہ ہے کہ وائرس سے ہم مر سکتے ہیں, اس لیے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس کے باوجود ہم مر جائیں تو وہ ایک اور علیحدہ بات ہے. مگر یہ جو ہر ایک کے مرنے پہ کہتا تھا کہ خنزیر جہنم واصل ہوا, چاہے شہباز بٹی تھا, چاہے مشال خان تھا, چاہے سلمان تاثیر تھا, چاہے کوئی XYZ تھا. اب ہم کیا کہیں؟ ہم تو جنت و جہنم میں یقین نہیں رکھتے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ قدرت نے اپنا انتقام خود لے لیا. قدرت کا ایک ہتھیار تھا کووڈ, جو کہ قدرت کے قوانین کو نہ ماننے والوں سے خود ہی بدلہ لیتا آ رہا ہے. چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو جو کہ ایک جملے میں 100 جھوٹ بولتا ہے, یا یہ ایک مولوی ہو جو کہ ایک جملے میں 100 گالیاں اور 100 نفرتیں اگلتا ہے. یہ سب اس سیکولر وائرس کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہ سیکولر وائرس, یہ جو کہ کسی کا مذہب, کسی کی ذات, کسی کی اونچ, کسی کی نیچ نہیں دیکھتا, ان سب کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے. کوئی اس مولوی کا کوئی انصاف نہیں ہو رہا ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. یہ مر گیا, بس مٹی میں مل گیا, بات ختم ہو گئی. آگے کوئی محمد اس کی شفاعت کرنے والا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اپنی زندگی گوائی, اور کئی لوگ اس کی وجہ سے اپنی زندگی گوائیں گے, کیونکہ نفرت کا جو زمزم اس نے لوگوں کو پلایا ہے, وہ زمزم جو ہے نا وہ ہر ایک جہالت کے کنویں سے دوبارہ ابل رہا ہے. اور اس کا رستہ کون روکے گا؟ شاید اس ایک آدمی کی پھیلائی ہوئی جہالت کے لیے سینکڑوں زندگیاں قربان ہوں, اس کے بعد لوگوں کو عقل آئے, یا پھر بھی لوگوں کو عقل نہ آئے. تو پاکستان جیسا ملک, جو کہ 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے, جس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس جہالت کا زمزم پیتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا, جو سمجھتے ہیں کہ گستاخ رسول پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑا سیاسی نعرہ ہے. سیاست میں سب سے پہلا مینیفیسٹو گستاخ رسول کو سزا دینا ہونا چاہیے. گستاخ رسول کون ہے؟ گستاخ رسول عام طور پہ مائنارٹیز کے وہ لوگ ہیں جو کہ اتنے پسے ہوئے ہیں, اتنے کمزور ہیں, کوئی عام آدمی بھی ان کو مار سکتا ہے. گستاخ رسول اصل میں اس معاشرے کے سب سے پسے ہوئے, جن پہ گستاخی کا الزام لگتا ہے, سب سے پسے ہوئے, سب سے بیچارے, سب سے کمزور لوگ ہیں, جن کو کوئی کہیں بھی مار دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ نیریٹو بنانے والا پیش اس میں سب سے اوپر خادم حسین رضوی تھا. یہ ایک پینڈیمک کی شکل کا آدمی تھا جو کہ مر گیا. اب دیکھیں کہ قدرت نے اس پینڈیمک کا بدلہ اپنے پینڈیمک کے ذریعے لیا ہے. چلیں جی, مجھے اجازت دیں. آداب. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں,
تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں۔ اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے۔